انمول موتی کے تحت آج ہم بات کریں گے وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم فرمائے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور نبوت کے مناظر انہوں نے طے کی۔ ان میں سے آج جو ہے 14ویں نمبر یعنی 14ویں نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ نام جو بڑا بابرکت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور براہ راست ان سے گفتگو ہوئی، گویا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، تو انہیں یہ نام دیا گیا۔ چنانچہ جب ملائکہ جو ہے وہ موکلین آپ کے پاس آئے اور یہ نام آپ کو دیا، آپ نے اس کا ورد کیا، اس ورد کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوئی اور نبوت کی مناظر آپ نے طے کی، اور ملائکہ جب موکلین آپ کو مسخر ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے معجزات پائے تکمیل کو پہنچے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، لہٰذا اس نام کی بڑی برکات ہیں، اور اس نام کی جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو اس کی نصاب ہے 2,56,000 ہے۔ 2,56,000 مرتبہ اگر اس کا ورد کر لیں مختلف اوقات میں تو گویا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ نام بھی جمالی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بعض جمالی ہوتے ہیں اور بعض جلالی ہوتے ہیں، یہ بھی جمالی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمالیاتی رنگ اس نام میں ہے۔ اور یہ نام ہے یا کافی الموسیو، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ، یا کافی ہو، یا کافی اے کافی ہونے والی ذات، اے کفایت کرنے والی ذات، الموسیو لما خلق لہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو یعنی وسعت دیتی، کشادی عطا کرتی ہے، من عطایا فضلہ اپنے فضل کے تحفوں میں سے، اپنے فضل کے تحفوں کے ذریعے سے کشادگی جو ہے اپنی یہ مخلوق کو عطا کرتی ہے۔ تو یہ نام بہت بابرکت ہے، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطاء فضلہ یا کافی ہو۔ اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر اس کی ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی اب رزق کی تنگی نہ آئے، اس کے ورد کرنے سے مجھے ایسی تاثیر حاصل ہو جائے کہ رزق کی اب تنگی نہ آئے، رزق کی کشادگی اور وسعت ہو جائے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ چنانچہ یہ نام اگر 12 دن تک 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے، بھلے اکیلا پڑھ لے بھلے اجتماعی طور پہ گھر کے اندر اس کا ورد کر لیا جائے 12,000 مرتبہ، اول آخر سورہ فاتحہ ماں بسم اللہ کے، یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک، تو اول آخر سورہ فاتحہ اور یہ 12,000 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کیا جائے، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافی ہو، تو یہ جو ہے 12,000 مرتبہ 12 دن پڑھ لیں، بس انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اب رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے ہمیشہ رزق کی وسعت رکھیں گے۔ اس میں آپ اپنی نیت کریں، اپنی نسلوں کی نیت کریں، اپنے عزیز و اقارب کی نیت کریں، جس کی نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی وسعت اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، یہ خوبی ہے۔ اور دوسری اس میں بڑی عجیب تاثیر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے آپ نے کوئی اپنا مطلب پورا کرنا ہے، مطلب آپ کو کوئی حق ہے اس کے پاس، وہ آپ کو دیتا نہیں ہے، خاص پر جائیدادوں کے مسائل پیش آتے ہیں، بڑے بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اب چھوٹے بھائی مانگتے وہ دیتا نہیں ہے، اسی طریقے سے یا ایسے کوئی صاحب ثروت اور صاحب اختیارات بھی ہیں، وہ آپ کا کوئی حق ہے وہ دبا کے بیٹھے دیتا نہیں ہے، یا ویسے آپ کو کوئی ایک جائز مقصد ہے، آپ چاہتے اس سے پورا ہو جائے، یہ میری فلاں آرزو اور تمنا میری پوری کر دے، میرا فلاں مقصد پورا کر دے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہو ایک پودا ہے، آہو یہ ہمارے ملکوں میں ملتا ہے، کسی بھی پنساری سے آپ پوچھ رہے ہیں، آہو جو درخت ہے اس کا پتہ لے لیں، اس پتے کے اوپر جو ہے یہ نام لکھنا ہے۔ اگر آہو کا پتہ نہ ملے تو ہرن کی جھلی کسی بھی پنساری دکان سے ملتی ہے، تو ہرن جو ہے وہ جو جانور ہے ہرن، اس ہرن کی جھلی لے لیں، اس جھلی کے اوپر لکھنا ہے مشک اور زعفران کے ساتھ، مشک اور زعفران مکس کر کے روشنائی بنا لیں، اس کے ساتھ لکڑی کے قلم کے ساتھ آپ نے جو ہے اس ہرن کی جھلی کے اوپر لکھنا ہے، یا آہو کا جو پتا ہے اس پتے پہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد وہ جو مطلوبہ شخص ہے
اس شخص کے گھر کی چھت کے اوپر کسی جگہ اس کو محفوظ کر دیں، یا اس کے گھر میں کسی بھی جگہ اونچی جگہ میں کونے خدرے کے اندر اس کو جو ہے وہ گھسا دیں تو تاکہ وہاں رہے، یہ کام کریں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ اپنے مقام پہ آ جائیں، یا اسی کے گھر میں اگر نماز پڑھنے کا موقع وہاں کریں تو 2 رکعت آپ نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ سورہ والضحیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، سلام پھیر کے 2 رکعت پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 51 یعنی 51 دفعہ اس نام کو دہرانا ہے سجدے کی حالت میں، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطاء فضلہ یا کافی ہو، یہ 51 ٹائم آپ نے اس کو دہرانا ہے سجدے میں۔ دہرانے کے بعد سر اٹھانا ہے، سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینے کی، یا اللہ یہ میرا مقصد اس شخص سے ہے، یہ میرا حق دیتا نہیں ہے، میرا حق مجھے دے دے، یا فلاں جو میری آرزو ہے وہ میری پوری کر دے۔ تو جو بھی آپ کا مقصد وہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوگا، زبردست تاثیر ہے۔ اگر ایک مرتبہ میں کام نہیں بنا تو پھر آپ اس کو 7 دن تک لے جائیں، 7 دن روزانہ جو ہے وہ سورہ والضحیٰ جو ہے ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور سجدے میں جا کے 51 ٹائم اس کا ورد کریں، تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تو یہ آپ 7 دن کے اندر یقیناً وہ شخص جو آپ کا جو بھی مطلوبہ مقصد ہوگا اس کو پورا کر دے گا۔ تیسری تاثیر بڑی عجیب ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ میری ایسی کیفیت اور حالت ہو جائے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں مٹی سونا بن جائے، ظاہر ہے کہ لوگ یہ کاروبار کے حوالے سے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، ترقی ہوتی، نفع ہوتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے میری ایسی حالت اور کیفیت ہو جائے، تو یہ جو آہو کے پتے پہ لکھنا ہے، آہو کے پتے پہ لکھ کر اس کو آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر اوپر کسی بھی جگہ اس کو رکھ دیں، یا یہ کہ اونچی الماری کے اوپر کے خانے میں جو ہے آہو کے پتے پہ لکھ کے، یا یہ کہ ہرن کی جلی پہ لکھ کے آپ اس کو محفوظ کر دیں، اور اپنے گھر کے اندر روزانہ 2 رکعت جو ہے نماز حاجت پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، سورہ والضحیٰ پڑھیں، اور جو سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر جو ہے آپ جو 51 ٹائم اس نام کا ورد کیا کریں، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطاء فضلہ یا کافیو۔ یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ یا اللہ یا وہ مجھے ایسا خوش نصیب بنا دے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو مٹی سونا بن جائے۔ تو گویا کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعید بنا دیں گے کہ آپ کسی بھی جگہ قدم رکھیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر جو ہے بڑی زبردست ہے۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، مالدار بن جاؤں، خوب مال و دولت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، اور جس شخص کی طرف اشارہ کروں وہ تابعدار اور مطیع ہو جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ اگر یہ خواہش ہے تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ یہی نام ایک کاغذ لیں، سادہ کاغذ لیں جس پر لکیریں نہ ہوں، سادے کاغذ پر روشنائی کے ساتھ آپ نے یہ نام لکھنا ہے، روشنائی کے ساتھ تو یہ نام لکھیں۔ اگر جو اس کے اندر جو اس نام سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ لیں بسم اللہ ملا کے، بیچ میں یہ نام لکھیں، اور اس کے بعد آخر میں درود شریف لکھ لیں۔ کوئی بھی چھوٹا درود شریف لکھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی لکھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف مرتین۔ یہ 10 لکھی درود شریف جو میں بتایا کرتا ہوں یہ لکھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کاغذ پہ آپ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد جو ہے اب کاغذ کو آپ نے لپیٹ کے اس کے اوپر موم لپیٹ دینی ہے۔ یہ موم جو ملتی ہے، موم بتیاں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سا پگھلا کے اس موم کو اس کے اوپر لپیٹ دیں۔ موم لپیٹ کے ایک کٹورا لیں، ایک کٹورا لے کے اس کے اندر جو ہے آپ وہ تعویذ سا بن جائے گا اس پہ رکھ دیں، اور اس کٹورے کو پانی سے بھر دیں۔ اب روزانہ اس پانی میں سے آپ نے 2-3 گھونٹ پینے۔ جب بھی آپ کام پہ نکل رہے ہیں یا سویرا ہوا آپ نے اس پیالے میں سے 2-3 گھونٹ پیے، پی کے اللہ سے دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے دولت مند بنا دے، مال و دولت میرے لیے آسان فرما دے۔ دنیا کی یہ ظاہر وسائل ہیں، مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے، یہ مال و دولت مطلوب نہیں ہے، لیکن یا اللہ مطلوب تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔
اس مال و دولت سے میں تیری رضا میں خرچ کروں تاکہ میں تجھے پالوں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کروں تاکہ میں تجھے پالوں۔ تو یہ سیلف خود مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے، لیکن یا اللہ دنیا میں تو خوب مال و دولت مجھے عطا کر دے تاکہ خوب زکاتیں نکالوں، صدقے نکالوں، راہ اللہ میں خرچ کروں، خود اپنے جسم و جان پر جو خرچ کرنا وہ خرچ کروں، اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال کروں۔ تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، گڑ گڑا کے خوب دعا کر لے، دعا کر لے، بس اپنے کام پہ چلا جائے، بس پھر دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت مند بناتے چلے جائیں گے اور غیب کے خزانے اس پر کھل جائیں گے۔ یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ یا کافی الموسیو لما خلق له من عطایا فضلہ یا کافی ہو۔ اچھا، ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے، اور وہ تو ایسی تاثیر ہے کہ انسان جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ چاہتے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو قبر حشر اور آخرت کے حوالے سے کچھ ضمانت مل جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ آپ پر رحم ہو جائے گا، تو گویا کہ ایک ایسا حسن ظن آپ کے لیے قائم ہو جائے، کوئی ایسے احوال اللہ ظاہر کر دے آپ پہ کہ آپ کے لیے دنیا میں ایک تسلی اتر گئی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کریں گے اور آخرت میں آپ کی بخشش۔ اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر، 1 سال تک، پورا 1 سال آپ نے روزانہ یہ ورد 7000 مرتبہ کرنا ہے، 7000 اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے 7000 پڑھنا روز، اور یہ 1 سال یعنی 360 دن 1 سال کے بنتے ہیں اسلامی اعتبار سے، باقی دوسرے اعتبار 365 بنتے ہیں، 65 پورا کر لیں، لیکن 1 سال پورا کرنا آپ نے۔ 1 سال تک روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، دن میں کریں یا رات میں کریں وہ آپ کا اپنا جو ہے چوائس ہے، اس کے مطابق آپ بھی ورد کریں۔ اس کا کیا فائدے؟ ایک تاثیر اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کریمانہ آپ پر نچھاور ہوں گے، عنایات ربانیہ آپ پر نازل ہوں گی، آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے کیونکہ دنیا کی کفالت۔ اور دوسرا نفع یہ کہ آخرت کی مغفرت، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا جو پروانہ آپ کے لیے گویا کہ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کی بخشش، اور یہ چیز آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جو مکاشفے میں ظاہر کر سکتے ہیں یا رویا صالحہ کے اندر آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بارے میں یہ حسن ظن قائم ہو جائے۔ ایک یہ فائدہ۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ قبر و حشر اور پل صراط، یہ تینوں مواقع پہ کامیابی کے زمانے ملتی ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے کیا بنے گا، جواب دے پائیں گے کیا نہیں، قبر تنگ ہوگی کہ وسیع ہوگی، یہ سارے اشکالات اٹھتے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ ضمانت ملتی۔ دوسری یہ کہ حشر کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص عرش الہی کے سائے کے اندر آپ کو رکھیں گے اور وہاں کی گرمی اور تپش اور پریشانی سے آپ بالکل معمون رہیں گے۔ اور تیسرا پل صراط پر جب جائیں گے تو بالکل ایسے کہ بجلی کی طرح ہوا کی طرح پل صراط طے کر جائیں گے، انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی وہاں پر جو ہے کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے لیے خطرناک ہو۔ تو کہا کہ یہ ضمانت، ان چیزوں کی ضمانت دنیا میں اللہ مکاشفے میں یا سچے خواب میں ظاہر کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ 7000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 1 سال تک تو آپ ولایت و معرفت کس مقام پر پہنچیں گے، تعلق مع اللہ کا کون سا جو ہے وہ آپ کو گوشہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ ایسی قربت، کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قربت تھی، ایسی قربت کہ جنت کے پھل کھانے، وہ فروٹ دنیا کے اندر اتار دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ان کی قوم پر یعنی جنت میں کھانے تو جنت میں ملنے تھے، لیکن دنیا میں من و سلوہ اتر رہا ہے، جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناہنجار نکلی، اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی، نہیں ہمیں دال پیاز چاہیے، ہمیں یہ ککڑی جو ہے وہ چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہم خود کھیتی باڑی کریں گے۔ تو خود انہوں نے آفت گلے لے لی، ورنہ وہ قیامت تک کے لیے جنت کے کھانوں سے لطف اٹھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے، اور دوسروں کو کام ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے گویا کہ جنت کی ضمانتیں، جنت کی نعمتوں کی ضمانتیں دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے اس نام میں یہ تاثیر ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ 7000 مرتبہ روزانہ اگر 1 سال پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اس کی ضمانت دے دی جائے گی۔ اور ظاہر یہ ضمانت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک حسن ظن ہے
یقینی اور قطعی فیصلے تو آخرت میں پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا شفاف اور عمدہ کر دیں گے انشاءاللہ، قبر و حشر کے اندر بھی معزز اور پل صراط پر بھی معزز، اور دنیا کے اندر الطاف کریمانہ آپ پر دنیا کی کسی قسم کوئی تنگی نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی کہ آپ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر آخرت میں مغفرت کے جو فیصلے آپ پر ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی تاثیر میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور ایک سال میں آپ کو ان ساری چیزوں کی ضمانت مکاشفے یا سچے خواب میں ظاہر ہو جائے، اور آپ کی زندگی ایسی ثابت قدم اور تعلق میں اللہ کی ایسی تجلی نصیب ہو جائے کہ گناہ اور معاصی در نگاہ ہی نہ اٹھے۔ Ba